السلام علیکم دوستو۔ مدینہ منورہ کی گلیوں میں اس دن غیر معمولی ہلچل تھی۔ دور دور سے لوگ جمع ہو رہے تھے۔ ایک مشہور پہلوان جسے لوگ کانا پہلوان کے نام سے جانتے تھے، شہر میں آیا تھا۔ اس کی شہرت دور دراز علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ بڑے بڑے طاقتور لوگ اس سے کشتی لڑنے کی جرات نہ کرتے۔ اس کا جسم مضبوط، آواز گرجدار اور انداز میں غرور نمایاں تھا۔ کانا پہلوان مدینہ آیا اور شہر کے بیچوں بیچ آ کر للکارا، ہے کوئی محمد کا ماننے والا جو مجھ سے کشتی لڑے؟ لوگوں کے دلوں میں کانا پہلوان کا خوف تھا، لیکن کچھ ایسے بھی تھے جو جانتے تھے کہ مدینہ میں ایک شخصیت ایسی ہے جو جسمانی طاقت نہیں بلکہ روحانی بلندی سے لڑتی ہے، اور وہ تھے رحمت العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کانا پہلوان کا دعویٰ تھا کہ اگر کوئی شخص اسے پچھاڑ دے تو وہ اسلام قبول کرے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہ بات جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی اور وقار سے فرمایا، اگر وہ ہدایت چاہتا ہے تو اللہ اسے ضرور ہدایت دے گا۔ کانا پہلوان کو پیغام بھیجا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے چیلنج کو قبول کرتے ہیں۔ یہ سنتے ہی پورے مدینہ میں ایک سنسنی پھیل گئی۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کانا پہلوان کے چیلنج کو قبول کیا تو پورے مدینہ میں ایک بے چینی سی چھا گئی۔ لوگ جمع ہو گئے کہ دیکھیں کیا ہونے والا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے چہروں پر اطمینان تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طاقت کے لیے نہیں بلکہ حق اور ہدایت کے لیے میدان میں اترتے ہیں۔ کانا پہلوان ننگے بدن، سرخ آنکھیں اور اکڑا ہوا جسم لیے میدان میں آیا۔ اس کی نگاہوں میں تکبر تھا، لبوں پر طنز اور زبان سے غرور ٹپک رہا تھا۔ اے محمد، تمہارے لوگ مجھے بڑا شیر سمجھتے ہیں۔ آج آؤ اور مجھے گراؤ، پھر میں تمہارا رب مانوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سادہ لباس میں، چہرے پر نور اور آواز میں سکون لیے میدان میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی سے فرمایا، اے کانا، اگر تو حق کو پہچان لے تو یہ کشتی تیرے لیے ہدایت کا دروازہ بن سکتی ہے۔ کشتی کا آغاز ہوا۔ پہلے ہی لمحے کانا پہلوان نے پوری طاقت سے حملہ کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت اور سکون کے ساتھ نہ صرف وار کو روکا بلکہ ایک پل میں اسے زمین پر گرا دیا۔ لوگ حیران رہ گئے۔ پہلوان بار بار اٹھا پھر گرا، یہاں تک کہ 3 بار گرنے کے بعد وہ پسینے سے شرابور، حیرت زدہ اور شکست خوردہ بیٹھ گیا۔ آخری بار جب وہ اٹھا تو اس کی آنکھوں میں غرور کی جگہ حیرت اور عاجزی تھی۔ اس نے پوچھا، اے محمد، یہ طاقت، یہ حکمت، یہ وقار کہاں سے آیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کی طاقت ہے۔ میں اللہ کا نبی ہوں اور حق وہی ہے جو اس نے نازل کیا۔ کانا پہلوان چند لمحے خاموش رہا اور پھر آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ گیا اور کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ مدینہ کی فضا نعرہ تکبیر سے گونج اٹھی۔ ایک پہلوان جو تکبر سے آیا تھا آج اسلام کے آغوش میں تھا، اور وہ ہار کر بھی جیت گیا کیونکہ اس نے ایمان پا لیا۔ دوست، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اسلام صرف طاقت سے نہیں بلکہ سچائی، نرمی اور اخلاق سے دل جیتتا ہے۔ کانا پہلوان جو کبھی غرور کی تصویر تھا آج عاجزی کا پیکر بن چکا تھا۔ اس کے جسم پر پسینہ تھا لیکن دل پر سکون اتر چکا تھا۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ کر بار بار یہی دوہرا رہا تھا کہ میں ہار گیا لیکن مجھے وہ سچ مل گیا جس کی مجھے تلاش تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اس کو معاف فرمایا بلکہ اسے اپنے قریب کر کے شفقت سے فرمایا، اے کانا، آج تو صرف جسمانی مقابلے میں نہیں بلکہ نفس کے خلاف جنگ میں بھی جیت گیا۔ کانا پہلوان کو صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ بٹھایا گیا، اس کو وضو سکھایا گیا اور وہ ایمان کی روشنی میں نہایا۔ اس کے چہرے سے اب اکڑ نہیں بلکہ محبت جھلک رہی تھی۔ اس نے اسلام قبول کرنے کے بعد اعلان کیا،
اے مدینہ والو، میں کانا پہلوان جو کبھی غرور سے بھرا ہوا تھا، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر مسلمان ہوا ہوں۔ میں اب دین اسلام کا سپاہی ہوں۔ یہ اعلان سن کر لوگوں کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ اس دن مدینہ کی فضاؤں میں ایمان کی خوشبو تھی۔ ایک دشمن ایک بھائی بن چکا تھا۔ اس کے بعد کانا پہلوان اکثر مسجد نبی میں دکھائی دینے لگا۔ وہ نہ صرف عبادت گزار بن گیا بلکہ نرمی، عاجزی اور سخاوت میں مشہور ہو گیا۔ کئی جنگوں میں بھی حصہ لیا اور ہر بار کہتا، میں پہلوان تو پہلے بھی تھا لیکن مجھے اصل طاقت ایمان سے ملی۔ کانا پہلوان کے قبول اسلام کے بعد مدینہ کی گلیوں میں اس کی پہچان بدل چکی تھی۔ جو شخص کل تک صرف اپنے غرور اور طاقت کی وجہ سے جانا جاتا تھا، آج وہ عاجزی، محبت اور اخلاص کا نشان بن چکا تھا۔ ہر صبح وہ مسجد نبی میں سب سے پہلے پہنچتا، صفیں سیدھی کرتا، وضو کے برتن بھرتا اور دروازے پر آنے والوں کو خوش دلی سے سلام کرتا۔ جو شخص کبھی تک صرف جسمانی طاقت کے مظاہرے میں فخر محسوس کرتا تھا، اب وہ روحانی خدمت کو سب سے بڑا اعزاز سمجھتا تھا۔ ایک دن صحابی رضی اللہ عنہ آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، وہی کانا پہلوان جو کبھی ہمیں للکارتا تھا، آج سب سے پہلے آ کر مسجد صاف کرتا ہے اور سب سے آخر میں جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ کانا اب صرف پہلوان نہیں، وہ اللہ کا دوست ہے۔ کانا پہلوان اب عبداللہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس نے اپنا پہلوانی کا نام خود چھوڑ دیا اور کہا، اب میں کسی کا مقابلہ نہیں چاہتا، صرف اپنے نفس کو شکست دینا چاہتا ہوں۔ وقت گزرتا گیا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی غزوات میں شرکت کی۔ جنگ احد میں جب کچھ لوگ پیچھے ہٹنے لگے تو وہ ڈھال بن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کھڑا ہو گیا۔ اس کا جسم زخموں سے چور تھا لیکن زبان پر ایک ہی جملہ تھا، یا رسول اللہ، میری جان آپ پر قربان۔ دوست، اس حصے میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اصل طاقت جسمانی نہیں بلکہ وہ ہوتی ہے جو ایمان، اطاعت اور اخلاق سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ جسے بدلنا چاہے وہ بدل جاتا ہے، بشرطے کہ دل میں سچ کی طلب ہو۔ مدینہ کی فضا میں ہر طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی مہک تھی۔ عبداللہ، جو پہلے کانا پہلوان کے نام سے مشہور تھا، اب مدینہ کے نیک ترین لوگوں میں شمار ہوتا تھا۔ وہ اپنے اخلاق، عاجزی اور خدمت دین کی وجہ سے سب کے دل میں گھر کر چکا تھا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ کو بلایا اور فرمایا، عبداللہ، تمہارا ایمان تمہارے جسم سے بھی زیادہ مضبوط ہو چکا ہے۔ تم اللہ کے ان بندوں میں ہو جن پر فرشتے بھی رش کرتے ہیں۔ عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ گویا ہوا، یا رسول اللہ، جب میں نے آپ سے پہلی بار کشتی لڑی تھی تو میں اپنے بازوں کی طاقت پر گھمنڈ کرتا تھا، لیکن آج مجھے سمجھ آ چکی ہے کہ اصل طاقت دل کی ہوتی ہے جو اللہ کے ساتھ جڑ جائے۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ ایک دن عبداللہ شدید بیمار ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی عیادت کو تشریف لائے۔ عبداللہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اٹھنے کی کوشش کی لیکن جسم نے ڈھال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ تھاما اور فرمایا، عبداللہ، کیا تم راضی ہو اپنے رب سے؟ عبداللہ نے کمزور سی آواز میں کہا، میری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ میں آپ پر ایمان لایا اور اپنے نفس کو شکست دے سکا۔ چند ہی لمحوں بعد اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ورد کے ساتھ جان اللہ کے سپرد کر دی۔ یادگار پہلوان۔ عبداللہ کی وفات کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر کہا، یہ وہی شخص ہے جو کل تک ہمیں چیلنج کرتا تھا اور آج ایمان کی صف میں ہم سب سے آگے کھڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنازے میں شرکت کی اور فرمایا، کچھ لوگ دنیا میں طاقت کے لیے پہچانے جاتے ہیں اور کچھ آخرت میں نور کے ساتھ اٹھائے جاتے ہیں۔ عبداللہ ان میں سے ایک ہے۔ خلاصہ، دوست، یہ کہانی صرف کشتی کی نہیں بلکہ انسان کے اندر موجود تبدیلی کی طاقت کی کہانی ہے۔ ایک مغرور پہلوان جو صرف جسمانی جیت پر یقین رکھتا تھا، جب ایمان کی روشنی میں آیا تو اس کی زندگی کا ہر قدم اللہ کی رضا کے لیے ہو گیا۔ عبداللہ کی وفات کے بعد بھی اس کا کردار اور اس کا نام مدینہ کی گلیوں میں زندہ رہا۔ چھوٹے بچے جب کشتی کھیلتے تو ان کے والدین کہتے،
طاقت کے ساتھ ایمان بھی ضروری ہے، جیسے عبداللہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ کی زندگی کو ایک مثال کے طور پر بارہا ذکر کیا۔ جب کوئی نیا مسلمان اسلام قبول کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جیسے عبداللہ نے اپنے غرور کو چھوڑا ویسے تم بھی اپنے دل کو خالص کرو۔ مدینہ کے نوجوان عبداللہ کی زندگی سے متاثر ہو کر اخلاق، دیانت اور خدمت کو اپنا شعار بنانے لگے۔ اس کا گھر اب دارالایمان کے نام سے جانا جاتا تھا، جہاں نو مسلموں کو دین سکھایا جاتا اور قرآن مجید کی تعلیم دی جاتی۔ عبداللہ کی بیوہ، جو شروع میں اس کی طاقت سے متاثر ہو کر ڈری رہتی تھی، اب روز بچوں کو دین سکھاتی اور کہا کرتی کہ میرے شوہر نے ایمان کی طاقت سے مجھے اصل محبت کا مطلب سمجھایا۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد میں بیٹھے صحابہ سے کہا کہ اگر تم ایمان کی تبدیلی دیکھنا چاہتے ہو تو عبداللہ رضی اللہ کی زندگی کو پڑھو۔ وہ ایک جسمانی پہلوان تھا، لیکن اسلام نے اسے دل کا پہلوان بنا دیا۔ روشنی کا تسلسل۔ وقت گزر گیا، خلافت راشدہ کا دور آیا اور عبداللہ رضی اللہ کے بیٹے نے بھی دین اسلام کی خدمت کا بیڑا اٹھایا۔ وہ اکثر اپنے والد کی کہانی سناتا اور کہتا، میرے ابا کہا کرتے تھے کہ اگر تم اپنے نفس کو ہرا دو تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نہیں ہرا سکتی۔ یوں عبداللہ رضی اللہ کی زندگی صرف ایک واقعہ نہ رہی بلکہ ایک تحریک بن گئی۔ آج بھی تاریخ اسلام میں جب تبدیلی کی مثال دی جاتی ہے تو عبداللہ رضی اللہ کانا پہلوان کا نام سنہری حروف میں لکھا جاتا ہے۔